قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، آج فقہ کا 12واں یعنی آخری درس ہے اس لیول کا، اور یہ درس بہت ہی اہم ہے اس معنی میں کہ اس درس کے اندر ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے، نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، کیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے احادیث کی روشنی میں. لیکن ضروری ہے کہ پچھلے درس کا تھوڑا سا ریویژن کر دیا جائے، تھوڑا سا اعادہ جو نماز ہی سے متعلق تھا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرطیں کون کون سی ہیں، اور بتایا گیا تھا کہ شرط کا مطلب یہ ہے اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پائی جاتی. تو شرط ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھا تھا کہ وقت کا ہونا، شرمگاہ کا چھپانا، طہارت کا پایا جانا، نجاست دور کرنا، قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا، اور نیت کا پایا جانا. تو یہ نماز کے شروط میں سے تھے. آج ہمارا جو درس ہے وہ نماز کی صفت، نماز کا طریقہ، اس کی کیفیت، نماز کی ادائیگی کیسے ہم کریں، یہ درس اس ناحیے سے بہت ہی اہم ہے. قبل اس کے کہ ہم اس موضوع میں داخل ہوں، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ اگر شرط ہے تو مشروط کا وجود ہے، اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں پائی جائے گی. تو 2 بنیادی شرطیں ہیں ہمارے کسی بھی عمل کی صحت کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، ہمارا وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں اخلاص کا ذکر کیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث سناؤں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی بندہ جب ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے علاوہ کسی اور کی چاہت، کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشنودی شامل کر دیتا ہے تو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کو رد کر دیتا ہوں، اس کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص ہو. دوسری شرط جو ہے وہ اتباع سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارے طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے وہ شخص وہ عمل کر رہا ہے فہو رد، رد یعنی مردود ہے، غیر مقبول ہے. اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ہم بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم دین کا کوئی عمل کریں تو ضرور ان دونوں بنیادی شرطوں کو اپنے سامنے رکھیں. سب سے پہلے ہم خالص و عمل اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں، اور دوسری جو شرط ہے اس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، وہ پایا جانا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، پیروی ہو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا، اور بندے سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے 60 سال تک نماز پڑھی ہے دنیا کے اندر زندگی میں، تو یہ عمل آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ 60 سال جو تم نے نماز پڑھی ہے اس نے نہ تم نے رکوع کمپلیٹ کیا نہ سجدہ کمپلیٹ کیا، یعنی میرے نبی کی تو نے اس میں اتباع ہی نہیں کی، تمہارے نام اعمال میں تو ایک بھی نماز نہیں لکھی گئی ہے. تو سبحان اللہ،
اگر اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا وہ عمل مردود ہو جاتا ہے جس میں اتباع سنت نہیں ہے، تو تصور کریں کہ ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو اسی لیے بھیجا دنیا کے اندر تاکہ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ایسا نہیں کہ ہم منمانی جیسا چاہیں اپنی مرضی سے، کبھی ہم کہیں فلاں مسلک کو مانتے، فلاں مذہب کو مانتے، فلاں امام کو مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام اماموں کے امام ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع نہیں کرتا اسے بہت ہی خسارہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، کیونکہ اس کے سارے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں گے۔ اور خاص طور سے نماز تو ایسی صفت ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، اے لوگو نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا یہ حکم خاص نماز کے لیے ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر یہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یا یہ مستحب عمل ہے، بلکہ ہر عمل کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ تقسیم کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کہتا ہے یہ سنت ہی تو ہے، یہ مستحب عمل ہی تو ہے، اس کیا حرج ہے، کیا حرج ہم چاہے رفع دین کریں نہ کریں، کیا حرج اگر ہم سینے پہ ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، تو ہم اسے کہیں گے حرج ہے، کیونکہ آپ کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور جو سنت کے خلاف ہوگا اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے نماز کے تعلق سے، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، یہ نماز کے اقوال کو بھی شامل ہے، اور نماز کے اندر افعال جو ورک ہیں، جو اعمال ہیں، اس کو بھی شامل ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نماز اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہمیں ادا کرنی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، تو اسے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے، یہ رکن ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قیام کے حالت میں نماز نہیں پڑھتا، فرائض تو خاص طور سے کسی بھی عالم کے نزدیک گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی استطاعت رکھتے ہوئے قیام نہ کرے، بلکہ ہمیں سنتیں بھی، نوافل بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں بھی نوافل کو آپ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھتے تھے جب تک آپ نے استطاعت رکھی، یہاں تک کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں بھی سوج جایا کرتے تھے۔ تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہے، قبلہ رخ ہو جائے طبعاً، اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تحریمھا التکبیر، نماز کے جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے۔ اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں تو بہت ساری مباح چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ نارمل حالت میں ہمارے لیے حلال ہیں جیسے کھانا پینا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو تحریمھا التکبیر ہے، تکبیر جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر چاہے کندھے کے تک یا کان کے لو تک اٹھائیں، دونوں احادیث سے ثابت ہیں، لے جائے اللہ اکبر کہیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے کے بیچ کے حصے پر رکھیں، یہی صحیح حدیث ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر۔ یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث بہت ساری ہیں صراحت کے ساتھ جو ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ آدمی نماز کے دوران 3 صورتیں ہیں کہ چاہے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھیں، کلائی کو کلائی پہ رکھیں، یا یہ کہ بازو کو بازو کے اوپر رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص اگر بازو کو بازو کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو وہ سینے کے علاوہ نیچے حصے میں لا ہی نہیں سکتا، آٹومیٹک اس کا ہاتھ سینے پہ جائے گا۔ تو یہ کیفیت سے اگر نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر جھگڑتے ہیں کہ ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں، حالانکہ اس تعلق سے جتنی حدیث ہے سندن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سرہ کے نیچے والی ملتی ہے، لیکن وہ حد درجے وہ ضعیف حدیث ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد سینے پہ دعائے ثنا پڑھے۔ دعائے ثنا میں سب سے بہترین جو دعا ہے صحیح بخاری مسلم کی وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اس کے علاوہ جو دوسری دعا صحیح مسلم کی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ کے اس منہج کے اندر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو مرکوز رکھیں، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ آدمی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھیں۔
اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے اور بہت اہم رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز انکمپلیٹ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بے شمار احادیث ہیں۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک کے لیے، چاہے امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، کسی نماز کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھے ہوئے۔ یہ بہت ہی اہم رکن ہے، بغیر اس کے نماز قبول ہوگی ہی نہیں، بلکہ درست ہی نہیں ہوگی۔ جو لوگ ایک حدیث بہت ہی دھڑلے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مسند احمد کی تو حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہوگی۔ یہ حد درجے یہ حدیث ضعیف ہے۔ جتنے بھی طریقے سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے سارے کے ساری سندیں کے اندر علت ہے اور متکلم فی یہ حدیث ہے، کسی بھی سند کی حدیث درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اے مومنو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تمہارے اوپر غور سے سنو، خاموش ہو جائے شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت نماز کی فرضیت سے بہت پہلے مکہ کے اندر نازل ہو چکی تھی۔ جو شخص اس کو ادا کر کے اس پہ نماز پہ فٹ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو سورہ فاتحہ کی جو احادیث 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور ان سے یہ احادیث مروی ہے، تو کہاں وہ آیت ہے جس کا کوئی سیاق و سباق ہی نہیں ہے نماز میں سورہ فاتحہ سے اس کو لا کر کے اس پہ فٹ کرنا، یہ بہت حد درجے کی جہالت ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ آپ پڑھنے کی کوشش کیے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے میرے نبی کی اتباع کی یا نہیں کی، تو وہاں یہ کام نہیں آئے گا کہ آپ فلاں مسلک فلاں امام و فلاں کے مقلد تھے، یہ ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ وہاں کام آئے گا تو صرف نبی کی وسلم کی اتباع اور پیروی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تو قبول فرما لے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورہ یا چند دیگر آیات کو پڑھنا چاہیے۔ پھر رکوع کرے، رکوع میں دونوں ہاتھوں کو ظاہر سی بات اپنے گھٹنوں پر رکھے گا اور اس کا سر اور اس کی پیٹھ دونوں برابر ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے گا اور رفع یدین کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 جگہ رفع یدین کیا کرتے تھے، ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت، ایک جب آپ رکوع میں جاتے تھے، ایک جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے، اور ایک جب کوئی نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو پہلے تشہد کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے، تو یہ 4 جگہیں ہیں جہاں رفع یدین کرنا سنت سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کریں، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کریں، اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے اگر امام ہیں یا منفرد ہیں، اور پھر تمام نمازی ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مزید اس کے اندر ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر سجدہ کرے، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنا مستحب ہے، اور سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے، پاؤں کی دونوں انگلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر، دونوں ہتھیلیوں پر، اور پیشانی اور ناک اس کو 1 کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو یہ 7 اعضاء زمین میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سجدے کی حالت میں پیر کو اٹھائے رہتے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے بالکل بھی سنت کے خلاف ہے، نبی کی نماز کے طریقے کے بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد جلسے استراحت کرے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے، اس کے اندر دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، جیسا کہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر چاہے تو کم از کم رب اغفر لی بھی کہہ سکتا ہے۔ پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بھی ویسے کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے جائے گا، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، جیسے پہلی رکعت اس نے پڑھا تھا ویسے سیم اسے دوسری رکعت بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب دونوں سجدے کے بعد جب وہ اٹھے گا دوسرے سجدے سے تو تشہد کے لیے بیٹھے گا، اور 2 رکعت کے بعد جب تشہد کے لیے بیٹھے گا تو اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو کھڑا ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے، یا 4 رکعت والی نماز ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اور پھر ویسے ہی پڑھے گا تیسری رکعت چوتھی رکعت۔ البتہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہیں ملائے گا، اگر کبھی کبھی ملا لیتا تو کوئی حرج نہیں، نبی کے وسلم سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی بسا اوقات صورتیں ملایا کرتے تھے۔ آخری تشہد جب چوتھی رکعت یا تیسری رکعت کے لیے بیٹھے گا تو
تیسری رکعت مغرب جیسے 3 ہی رکعت کی ہے، عشاء 4 رکعت یا ظہر یا عصر 4 رکعت ہے، تو آخر رکعت میں تحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ آپ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو 4 چیزوں سے پناہ، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، اور مردوں اور زندوں کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنوں سے، جو کہ اللہ کے رسول ہر تشہد میں تقریباً دعائیں مانگا کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا رائٹ طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیفٹ کی طرف، اور یہ سارے ارکان نہایت اطمینان اور سکون سے ادا کرے گا۔ اس کی نماز یہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی، بالکل عین سنت کے مطابق۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہی سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہم اختصار طور پر ذکر کر لیتے ہیں کہ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہے، وہ چیزیں جس سے نماز جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو نماز کے کسی رکن یا کسی واجب یا نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کو جان بوجھ کر کے آدمی نہ چھوڑے۔ ایسے ہی وضو اگر اس کا ٹوٹ جاتا ہے، دوران نماز کسی سے گفتگو کر لیتا ہے یا قصدن ہنس لیتا ہے، ایسے حالت نماز میں کھا پی لیتا ہے، نماز کے اندر بہت زیادہ حرکتیں اگر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یا نماز میں اطمینان اور سکون، بہت سارے لوگ بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے سجدے اور رکوع کرتے ہیں، یا رکوع کے بعد تو کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں سجدے میں، تو ایسے لوگوں کو بہت ہی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نمازوں کو رد کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر اسی طریقے سے کچھ کام مکروہ ہیں، ناپسند اللہ تعالیٰ کو، نماز تو باطل نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ حالت نماز میں جیسے دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، بلند کرنا، یا آنکھیں بند کرنا، یا سجدہ کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ بھی نماز کی حالت میں مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ غیر ضروری حرکتیں کرنا، بہت سارے لوگ آج کل موبائل کا دور ہے تو فٹافٹ اپنا موبائل بھی کبھی کبھی جو ہے کچھ لوگ تو نکال کر کے جیب سے دیکھتے بھی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ آدمی کو پیشاب یا قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کو روک کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا چھوڑ کر کے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کا درس بہت ہی اہم تھا، آخری درس تھا فقہ کا، اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے، محبت سے اس چیز کو، اللہ کے فضل سے اس چیز کو مکمل کیا گیا۔ ایسے انشاءاللہ توحید کا بھی 12 درس ہے، 12 حلقہ جو ہے مکمل ہوگا، ریکارڈ کیا جائے گا، اس کو بھی انشاءاللہ، اور یہ دونوں سبجیکٹ ایک ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فقہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو سیکھیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون